الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ سب سے پہلے ہم اس کتاب کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث کی بڑی ہی عظیم کتاب ہے، صحیح البخاری، اور اس کے اندر امام بخاری نے وہ احادیث جمع کی ہیں جو صحت کے اس بلند درجے کو پہنچتی ہیں کہ جس پر کوئی اور کتاب نہیں پہنچتی۔ اس لحاظ سے اس کتاب کے بارے میں محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس میں احادیث میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اس کتاب میں جو احادیث ہیں انہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سی صحیح احادیث میں سے منتخب فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں امام صاحب نے کتنی احادیث صحیح چھوڑ دیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب نے ایک خاص سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے اس کتاب کے لیے۔ ان کی اور بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں انہوں نے یہ سٹینڈرڈ نہیں رکھا جو اس کتاب میں انہوں نے رکھا ہے۔ اب اس خاص سٹینڈرڈ کے اوپر جو حدیث ان کی پوری اترتی ہے اسے انہوں نے اس کتاب میں شامل کیا ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اور امت میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صحیح احادیث صرف بخاری شریف کے اندر ہی ہیں، بلکہ دیگر بہت سی کتابوں کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں۔ جیسا کہ بعض نے محدثین نے تو امام بخاری کے طرز پر صحیح احادیث جمع کی، جیسے صحیح مسلم شریف ہے، اور اسی طرح صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، اگرچہ کہ ان کے اندر سب سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ صحیح بخاری اور امام مسلم کی صحیح ہے۔ تو یہ ہے امام بخاری کی اس کتاب کا تعارف۔ اور اب دیکھیں کہ یہ اس سے پہلے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو پڑھیں، ہمیں اسلام کی حقانیت کو اور اللہ رب العزت کی اس امت کے ساتھ شفقت اور محبت اور اس دین اسلام کی حفاظت کے حوالے سے کچھ غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ اپنے قرآن کو محفوظ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی، جو کہ قرآن کی تشریح ہیں، قرآن کی تفسیر ہیں، ان کو بھی رب تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ اور یہ اس لیے کہ اس دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اس دین کو قیامت تک رہبر و رہنما رہنا ہے۔ اور اس کے سوا جتنے ادیان ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے اندر رد و بدل بھی ہوا، ان کے اندر تحریف بھی ہوئی، ان کی کتابوں کو جو ہے وہ مٹا دیا گیا، بدل دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی کتاب کوئی کسی دین کے مصدر، کسی دین کی جو بنیادی تعلیمات محفوظ ہیں تو وہ دین اسلام ہے، جو تمام انبیاء کا دین ہے، اور جس کو مکمل کرنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ پر اس دین کی، اسلام کی آخری شریعت وہ آپ پر اتاری گئی قرآن کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں۔ اور یہ حدیث اللہ رب العزت کی وحی ہے، کیونکہ آپ جو بھی بات فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اللہ کی وحی سے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ تو دین کے معاملے میں آپ نے جو بھی حکم دیا، جس بات سے منع کیا، وہ اللہ رب العزت کی وحی ہے، اللہ رب العزت کا اتارا ہوا پیغام ہے۔ تو اللہ کی وحی کو علماء دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، وحی جلی اور وحی خفی، یا کہتے ہیں وحی مطلوع اور غیر مطلوع۔ جلی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے، اور خفی کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ ایسے ہی وہ وحی
جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن کریم ہے، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا یہ تیسرا باب ہے کتاب العلم۔ اس باب کو امام صاحب نے ذکر کرنے سے پہلے دو ابواب کو ذکر کیا، ایک باب بدء الوحی اور پھر کتاب الایمان ہے، تیسری یہ کتاب ہے کتاب العلم۔ تو وحی کے جو ہے باب سے آغاز کرنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ہم احادیث نبویہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کی وحی ہے، اور اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ حق ہے اور یہ وہ نجات کا راستہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے، اور اسی کی پیروی کا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اور رسولوں کی اتباع کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان پر اترنے والی وحی کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے۔ تو اس کے بعد امام صاحب نے کتاب الایمان کو ذکر کیا اور اب کتاب العلم کو ذکر کیا۔ تو علم کو وحی کے بعد ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ علم وہی ہے جو اللہ نے فرمایا اور جو اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم علم کی حقیقت پر کچھ بات کرتے ہیں۔ علم کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے اس صفت کے بارے میں جانیں کہ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس پوری کائنات کا خالق ہے، اور اس کائنات میں اس کی جو آیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، اس کی جو نشانیاں ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک ہے آیات کونیہ جو اس پوری کائنات میں ہمیں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، دن اور رات کا بدلنا، آسمانوں سے بارشوں کا اترنا، زمین سے نباتات کا اگنا، چڑیوں کا چہکنا، پھولوں کا مہکنا، انسانوں کو خوشیاں عطا ہونا، اولادیں ملنا، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اور اتنی آیات ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی آیات کو گننا شروع کر دو تو کبھی گن نہ پاؤ، اتنی اللہ تعالیٰ کی آیات۔ اور انہی آیات میں اللہ رب العزت کے وہ قوانین بھی ہیں جو اس کائنات میں کار فرما ہیں، چاہے وہ آسمانوں کے اندر یا زمین کے اندر، خود انسان کی اپنی ذات کے اندر، جماعتات اور نباتات کے اندر، یہ جتنی بھی کائنات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین سے جکڑ رکھا ہے جو کہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی آیات ہیں۔ تو ان اللہ رب العزت کی نشانیوں کا جو علم ہے اس کا مصدر بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سائنس کا علم حاصل کرتا ہے، میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرتا ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے جاری قوانین کو فزکس کے ذریعے جانتا ہے، کیمسٹری کے ذریعے جانتا ہے، یا کسی اور علم کے ذریعے ان تک پہنچتا ہے، تو وہ حقیقت کے اندر اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم کو ہی وہ جو ہے سمجھ رہا ہے، اسی علم کو وہ حاصل کر رہا ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور پھر انسان کو یہ شعور اور عقل دینے والا بھی رب تعالیٰ ہے کہ انسان اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ذریعے اس کائنات میں خدا کے قوانین کو جانتا ہے، قوانین کو پہچانتا ہے، ان کی تحقیق کرتا ہے، ان کی جستجو کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ۔ دوسری ہیں اللہ کی آیات شرعیہ، اللہ تعالیٰ کی وہ وحی جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری۔ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں پر اتارا، اور ان کے ذریعے اس انسان کو، جس انسان کو دنیا میں وجود دیا، اسے جینے کا طریقہ بتایا
اسے زندگی گزارنے کی تعلیم دی کہ کس طریقے سے یہ اپنی زندگی کو گزارے، اپنی انفرادی، معاشرتی، معاشی، ریاستی، اجتماعی، انفرادی، جلوت اور خلوت کی زندگی، گھر کی اور باہر کی زندگی، تجارت کی اور عبادت کی زندگی، اس ساری زندگی کے لیے اللہ نے احکام دیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات شرعیہ کہلاتے ہیں۔ تو ان کا علم یہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہے۔ تو علم اپنی ہر پہلو میں اللہ رب العزت کی ذات سے جڑا ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو یا اس کائنات کا علم ہو، زندگی گزارنے کے طریقوں کا علم ہو یا اس کائنات میں اللہ کے قوانین کا علم ہو۔ تو یہ سارے علم اللہ رب العزت کی ذات سے جڑے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی اس کا مصدر اور منبع ہے۔ یہاں ہمارا جو یہ بات جب ہم علم کے بارے میں کرتے ہیں تو ہمارا جو سیکولر جو طبقہ ہے اور جو اس دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے اہل مغرب ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب، اللہ، اس کا رسول اور دین یہ محض جو ہے وہ مسجدوں کے اندر عبادت گاہوں تک محدود ہے، یہ محض ایک آپ کی مذہبی زندگی کے لیے رہبر و رہنما ہے، اور رہا زندگی کے باقی پہلو تو اس کا خدا سے کیا لینا دینا، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ لوگ کفر کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے ناشکرے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ ہماری زندگی ہو یا کائنات کی کسی بھی مخلوق کی زندگی ہو، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے، اور اس کے بارے میں جاننے کا جو عمل ہے اس پر انسان کو اللہ ہی کا شکر گزار ہونا چاہیے، بلکہ کائنات کے اندر پائے جانے والے خدا کے قوانین کو دیکھ کر تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب یہ غور کرتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جب یہ ایمان لانے والے غور کرتے ہیں کائنات میں خدا کے قوانین پر، تخلیق پر آسمانوں اور زمینوں کی، تو پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ہرگز کسی چیز کو باطل نہیں بنایا، فقنا عذاب النار، تیرا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، کیسے تو نے اس کائنات میں نہ جانے کتنی گلیکسیز ہیں، اس کے اندر نہ جانے کتنے سیارے ہیں، اس زمین سے بڑے بڑے سیارے، تو نے کیسے ان کو قابو کر رکھا ہے، کیسے ان کا تو نظام چلا رہا ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی کائنات کا نظام چلانے والا نہیں، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تہذیب، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی بزرگ، کوئی کائنات کا کوئی ایسی چیز نہیں جس کے قبضہ قدرت میں سورج کا نکلنا ہو، سورج کا غروب ہونا ہو، جس کے قبضہ قدرت میں ان سیاروں کی رفتار ہو، جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں پر حکمرانی اور زمین کی حکمرانی ہو۔ اے اللہ تو تنہا ہے، تو اس پوری کائنات کا چلانے والا ہے۔ یہ ایمان جو ہے یہ ہمیں اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ تو علم کی ہر شکل انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ یہ تھا علم کی بنیادی تعریف کے حوالے سے۔ تو امام صاحب اس کے اندر پہلا باب ذکر کرتے ہیں، باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان، اور اس باب میں امام صاحب 2 آیات لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پھر انہیں علم دیا گیا، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجے کی بلندی کا ذکر کیا، اور یہ بلندی مختلف اس کے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انسان جتنا خدا کے بارے میں جانتا ہے، جتنا اس کائنات میں اللہ رب العزت کے قوانین کے بارے میں جانتا ہے، جتنا انسان اللہ کی شریعت کے بارے میں جانتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جانتا ہے، اتنا انسان اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔
اتنا اس کا دل اللہ کی محبت سے اور اس کی عظمت کے سامنے جھکتا چلا جاتا ہے، اتنا اس کا اللہ پر توکل اور بھروسہ اور یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنی اس کی امید اور اللہ سے اچھا گمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ رب کہ جو اس پوری کائنات کو بنانے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا ہے، وہ رب کہ جو ہمیں اپنے ناموں کا تعارف دینے والا ہے، اپنی صفات کا تعارف دینے والا ہے، وہ رب کہ جس نے ہمیں شریعت جیسا خوبصورت علم عطا فرمایا، وہ رب بڑا ہی طاقتور ہے اور اسی کی عبادت حق ہے اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت باطل ہے۔ تو ایک تو انسان کے جو درجے بلند ہوتے ہیں، ایک تو اس کے اپنے دل میں ایمان کے درجات بلند ہوتے ہیں کہ اس کے اپنے دل کے اندر بلندی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے لوگوں کی نظروں کے اندر بھی اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ آئے کہ جو علم کی وجہ سے جنہوں نے بلندیاں پائیں، مرتبے پائے، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم کی بنیاد پر بلند درجے عطا فرمائے گا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے اس حافظ کو جو قرآن کا علم رکھتا ہے، قرآن کو جانتا ہے، قرآن کا قاری ہے، اس کو کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتے جاؤ اور بلند درجوں کی بلندیوں کو طے کرتے چلے جاؤ، تمہارا آخری درجہ وہ ہوگا جہاں تمہارا قرآن پڑھنا بند ہوگا۔ ایک تو یہ ذکر کی امام صاحب نے آیت، اور دوسری آیت ذکر کی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے رب زدنی علما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا اللہ سے علم کے اضافے کی دعا کرنا اور اللہ کا کہنا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یہ علم کی فضیلت کا بیان ہے کہ کیسی چیز ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے بڑا خوبصورت شعر ذکر کیا ہے امام اصبہانی کی کتاب سے، کہتے ہیں العلم یرفع بیتا لا عماد له، علم ایسے گھر کو بھی بلند کرتا ہے کہ جس گھر کا کوئی ستون نہیں، جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، جس کی کوئی معاشی سیاسی کوئی اس کی حیثیت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں علم کی وجہ سے اس گھر کو بلند کر دیتا ہے۔ کتنے ایسے علماء ہیں، کتنے ایسے علماء گزرے، بلکہ اکثریت علماء کی ایسے گزری کہ جن کے معاشی حالات کوئی بہتر حالات نہیں تھے، جن کا تعلق بڑی بڑی قوموں سے نہیں تھا، جو کوئی علاقوں کے وڈیرے اور بڑے نہیں تھے، مگر ان کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دعا کرتے تھے، اور آج بھی ان کا صدقہ جاریہ ان کے علم کی روشنی میں صورت میں، ان کی کتابوں کی صورت میں، ان کے دروس کی صورت میں جاری و ساری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جنہیں وہ علم کے ذریعے بلندیاں عطا فرماتا ہے، جنہیں علم کے ذریعے انہیں دنیا اور آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں اور جنتوں کے بلند درجے عطا فرماتا ہے، آمین۔ اور کہتے ہیں والجہل یہدم بیت العز والشرف، جہالت جو ہے وہ کتنے ہی عزت اور بلند مرتبے والے گھروں کو برباد کر دیتی ہے۔ تو جہالت انسان کو تباہ کر دینے والی ہے، انسان کو ہلاک کر دینے والی، اور علم بلندیاں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب نے اس باب کو ذکر کرنے کے بعد اس کے اندر کوئی حدیث ذکر نہیں کی، آیات ہی ذکر کی۔ اس کی وجہ یہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ علم کی فضیلت پر احادیث موجود نہیں ہیں، موجود ہیں، مگر امام صاحب کی نظر میں جو احادیث تھیں وہ اس سٹینڈرڈ کے اوپر پوری نہیں اتر رہی تھیں جو اس کتاب کے لیے انہوں نے مقرر کی۔ یہ پھر سے اس کو اچھے سے سمجھ لیں نقطے کو، یعنی امام صاحب نے کے نزدیک اس کتاب کے علاوہ بھی صحیح احادیث ہیں،
لیکن صحیح احادیث کے اپنے اپنے درجے ہیں. تو امام صاحب کا جو درجہ ہے وہ سب سے ہائی لیول کا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اصول حدیث کے اندر پڑھیں گے، جو جلد ہم انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں. تو یہ امام صاحب نے جو ہے ایک خاص سٹینڈرڈ رکھا ہے. ٹھیک ہے، اب اس سٹینڈرڈ کے اوپر جو حدیث آئی ہیں انہی کو امام صاحب نے اس کتاب میں ذکر کیا. تو چونکہ ان امام صاحب کے نزدیک وہ کہ علم میں ایسی حدیث نہیں تھی، تو اس لیے اس باب میں انہوں نے احادیث کو ذکر نہیں کیا. اگلا باب ہے باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثہ، کہ اگر کسی انسان سے علم کے بارے میں سوال ہو، وهو مشتغل فی حدیثہ، اور وہ کوئی گفتگو کر رہا ہے، ایک عالم درس دے رہا ہے، ایک آدمی بات کر رہا ہے، اور کوئی بندہ دوران بات اس کی بات کاٹ کے اس سے سوال کرتا ہے، تو پھر اس کو کیا چاہیے؟ فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلِ، تو وہ حدیث کو پورا کرے، اپنی بات کو پورا کرے، اور پھر اس سوال کرنے والے کا جواب دے. تو یہ پہلا باب ہے جس میں علم کے لیے جو ادب ہے اس کی تلقین کی جا رہی ہے، کہ اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو کاٹ کر اس سے سوال نہیں کرنا چاہیے. کہ پہلا تو یہ ہے. اور اگر کسی عالم سے سوال کر لیا گیا ہے، استاد سے پوچھ لیا گیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً اس سوال کرنے والے کو جواب دیں، بلکہ آپ اپنی بات کو پہلے مکمل کریں، پھر آپ اس کے سوال کا جواب دیں. اچھا، اس میں حدیث ہے، واقعہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تھے، یحدث القوم، اور آپ ایک قوم سے گفتگو فرما رہے تھے. جاءہ اعرابی، آپ کے پاس ایک بدو آئے، بدو صحابی آئے. فقال متی الساعہ، اور انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی. فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا، آپ نے اس کی بات کو سن کر اس کو جواب نہیں دیا. فقال بعض القوم، تو بعض لوگوں نے کہا سمع ما قال فکرہ، یہ ممکن ہے کہ آپ نے بات تو سنی ہے لیکن آپ کو برا لگا ہے اس کا سوال کرنا، اس لیے آپ جواب نہیں دے رہے. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا بل لم يسمع، بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے. حتی اذا قضى حدیثہ، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی بات کو مکمل کر لیا. قال این السائل عن الساعہ، آپ نے کہا کہاں ہے سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں. قال ہا انا یا رسول اللہ، اس نے کہا یہ ہوں میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال، آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. قال کیف اضاعتها، اس نے کہا کہ اس کو کیسے ضائع کیا جائے گا. قال، آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات کو ان کے نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے جو اس کے اہل نہیں ہے، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. اس حدیث کو امام صاحب اس باب میں کیوں لے کر کے آئے ہیں کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کرنے والے کو فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی بات کو مکمل کیا. البتہ بعض حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض صورتوں میں آپ نے سوال کرنے والے کو فوراً رسپانس بھی دیا ہے، اور اس کی بنیاد علماء کہتے ہیں کہ خود اس وہ استاد ہے کہ وہ اگر سمجھتا ہے کہ یہ جو سوال کیا جا رہا ہے یہ بہت اہم بات آ گئی، ایمرجنسی قسم کی چیز پوچھ لی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس کی طرف فوراً توجہ دینا ضروری ہے، تو اس صورت میں استاد فوری طور پر جواب دے سکتا ہے. اور اگر جو ہے وہ بات اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو وہ بات کر رہا ہے، بات کرنے والا وہ اہم ہے، تو وہ اپنی بات کو مکمل کرے اور اس کے بعد وہ جواب دے. تو یہ جو ہے اس حدیث کے اندر بنیادی طور پر تعلیم ہے، جس میں ہمیں ہمارے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ایک جو ہے وہ ادب اور اخلاق کا طریقہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر بچہ ماں سے سوال کرتا ہے اور ماں کوئی بات کسی سے کر رہی ہے
تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کو فوراً جو ہے وہ رسپانس دیں، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ بیٹا آپ انتظار کریں، اور بعض اوقات یہ انداز بھی درست ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو مکمل کریں اور اس کے بعد دوسرے کی بات کو سنیں اور اس کو کہیں بیٹا جب بڑے بات کر رہے ہوں تو پھر درمیان میں جو ہے وہ سوال نہیں کرتے، اس کو پیار سے سمجھائیں، اخلاق سمجھائیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق جو ہے جو اس کی ہے وہ خوبصورت تعلیم دی ہے۔ اب یہاں جو سوال کیا گیا ہے ایک قیامت کب آئے گی، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کو ذکر فرمایا، جب معاملات کو ان کے نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے۔ اور یہ جو قیامت کی علامت ہے یہ بڑے عرصے سے مکمل ہو چکی ہے، یعنی امت کو خلافت سے محروم کر دیا گیا، اور امت کی جو قیادت تھی، امت کے جو معاملات تھے، اس کا اہل خلیفۃ المسلمین تھا، امیر المؤمنین تھا، امت کو اس سے محروم کر دیا گیا، اور وہ جو سیاسی منصب تھا وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جو اللہ کے دین کو معطل کر کے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو مسلط کرتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ شریعت کی پیروی کرنے کی بجائے خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ باقی معاملات کے اندر بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج جو جس کی جو ذمہ داری دی گئی ہے اکثریت وہ اس کے اندر نااہل ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر باپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، بھائی کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، ولی کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ابھی جو خصوصاً دیہاتوں میں کہ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، ان کی مرضی کے خلاف شادیاں اور نکاح کر دیے جاتے ہیں، تو یہ خیانت ہے جو اس وقت جس کے اندر یہ مرتکب ہو رہا ہے معاشرہ۔ تو اسی طرح اعلی حاصل قیاس آپ دیکھیں کہ اکثریت جو معاملات ہیں وہ نااہل لوگوں کے ہیں، ہاتھ کے اندر ہیں، استاد ہے تو وہ نااہل ہے، کہ الا من رحم اللہ، بہت کم لوگ ہیں جو اس ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، کہ اکثریت جو ہے اس معاملے کے اندر جو ہے بے پرواہ ہے، بے خوف ہے۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ قیامت کی علامات سے متعلق جو باتیں بیان ہوئی ہیں احادیث میں، اس کے بہت سے اصول ہیں۔ ایک اصول کو سمجھ لیجئے کہ جو باتیں بیان ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس پہ مطمئن ہو جائیں کہ اچھا یہ تو قیامت کی علامت تھی، پوری ہونی تھی، اب بس ہو گئی، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے، قیامت ایک شر ہے نا، بہت بڑا شر ہے جو اس کائنات کے اندر واقع ہوگا، اور اس کے نتیجے میں زمین سے زندگی ختم کر دی جائے گی اور حساب و کتاب اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا معاملہ شروع ہوگا۔ ہاں، مومنین کے حق میں یہ خیر ہوگا، ان کو جنتوں کا وارث بنا دیا جائے گا۔ تو لیکن اس قیامت کے لیے جو چیز، جو علامات بیان ہوئی ہیں، ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، یہ اصول ہے۔ اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ معاملات کو ان کے نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے گا، تو ہمیں یہ پڑھ کر مطمئن نہیں ہو جانا کہ اب تو یہ تو نبی علیہ السلام نے بتایا تھا، تو بس اب تو یہ نااہل لوگوں کے ہی سپرد ہونا ہے، اب تو قیامت ہی آنی ہے۔ ایسے یہ سوچ بالکل غلط اور باطل سوچ ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اصلاح کے عمل کو کھڑا کریں، کہ ہم اسلام کے ہر پہلو میں جو جن کمزوریوں کا شکار ہے، اللہ کی اطاعت کرنے میں ہم ان کمزوریوں کو دور کریں، ان کمزوریوں کو دور کریں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ کہ اس حدیث کے اندر یہ بنیادی طور پر یہ بات تھی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی حدیث جو ہے ہم اگلی مجلس کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، اللہ ہم سب کو یہ علم صرف اپنی رضا اور اپنی خوشی، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم حاصل کرنے والا بنائے، ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کے اس علم کو حاصل کریں
اور پھر اس علم کو لے کر کے آگے پھیلائیں۔ جیسے میں نے کسی استاد سے پڑھا، ایسے ہی آپ اس علم کو آگے پھیلانے والے ہوں، اس کے ذریعے صدقہ جاریہ بننے والے ہوں، اور اپنے پیچھے دعا کرنے والے لوگوں کو چھوڑنے والے ہوں جو ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے زندگی میں بھی اور ہماری موت کے بعد بھی، کہ اللہ جو ہم سے پہلے گزر گئے، ہمارے بزرگ، ہمارے استاد، اے اللہ تو ان پر اپنی رحمتیں فرما۔ میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے جو اساتذہ تھے عرب کے اندر، سعودیہ میں میں نے جن سے پڑھا یا پاکستان میں پڑھا، ابھی ہمارے شیخ الحدیث میرے جو استاد تھے رفیق اسری، ان کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا، سے مجھے بخاری پڑھنے کا موقع ملا جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اور انہی سے مجھے پھر سند بھی ملی، اجازت بھی ملا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، تمام اساتذہ کی قبروں کو منور فرمائے، جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو اپنی عافیت اور اپنی رحمتوں سے بھر دے، اپنے نور سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔